مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد محترم ایک قصہ سناتے تھے مجنوں کا. مجنوں ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے، ناجائز عشق کا مرتکب گزرا ہے. وہ عشق جو ناجائز ہے اس کا وہ مرتکب ہوا اور اسی نام سے وہ مشہور ہوا. اپنی آخرت اس نے خراب کی. ایک عورت پہ عاشق ہو کر عورت کو دل دے بیٹھا، اپنی زندگی برباد کر ڈالی. ذلت کی زندگی گزار کے اسی حال میں مر گیا. تو مولانا جمشید صاحب سناتے تھے کہ اس کو بڑا شوق تھا کہ کبھی مجھے لیلا کہیں نظر آ جائے، اور ہر عاشق کو اپنے محبوب کو دیکھنے کی انتہائی درجے میں تمنا ہوتی ہے. تو کسی نے بتایا کہ فلاں دن اس کا مقرر ہے، وہ دروازے پہ آتی ہے، جو کہ وہ بڑے آدمی کی بیٹی تھی. فلاں دن اس کا مقرر ہے اور وہ دروازے پہ آتی ہے اور آ کے اس کے دروازے پہ جو بھکاری جمع ہوتے ہیں ان کو بھیک دیتی ہے. تو اس نے جو سنا کہ اچھا بھیک دینے کے لیے دروازے پہ آتی ہے، چلو اس بہانے دیدار ہو جائے گا، زیارت ہو جائے گی. تو یہ بھی بھکاری بن کر اپنے گلے میں کاسا ڈال کر دروازے پہ سائلوں کی لائن میں جا کے یہ بھی لگ گیا. تو یہ سارا واقعہ نا مولانا جمشید صاحب اشعار میں سناتے تھے. سنتے تھے یوں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی تھی جو بھی آتا تھا در پہ اس کے گدا. ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں لے آ پکارا للہ کچھ مجھے بھی دے. ایک دن مجنوں آیا کاسا گلے میں ڈال کے اور آ کے اس نے بھی صدا لگائی، اللہ کے نام پہ کچھ میری جھولی میں بھی ڈال دو. آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا. لیلا جب آئی نا دروازے پہ تو جو گاہک جو بھکاری آیا اس کی جھولی میں ڈال دیا. آگے دوسرا آیا اس کو بھی دے دیا، تیسرا آیا. جب نمبر آیا لیلا مجنوں کا تو اس کے کاسے میں کچھ ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ میں جو کاسا تھا وہی اس سے چھین لیا. آئی لیلا سب گداؤں کو دیا، پھر ہاتھ سے مجنوں کا کاسا لے لیا. دے پٹخ مارا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا پھر بے قرار. لیلا نے جب مجنوں کے ہاتھ سے کاسا چھینا اور اسے پٹک کے زمین پہ مارا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو مجنوں ناچنے لگ گیا. تو پاس والوں نے کہا ابے تو پاگل تو نہیں ہے، تو جو بھیک بھی نہیں ملی، کاسا بھی ٹوٹ گیا اور تو ہنس رہا ہے، یہ تو رونے کا مقام تھا. بولا ان میں سے کہ اے مجنون خام، رقص کا کیا تھا بھلا اس جا مقام. بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں. مجنوں نے کہا تم نے عشق کا سبق نہیں پڑھا اصل میں، اس لیے تمہیں یہ اعتراض پیدا ہو رہا ہے کہ میرا یہ فعل غیر محل میں ہے. میرا یہ فعل غیر محل میں نہیں ہے، بلکہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ میرے عاشق نے میرا پیالہ توڑا ہے. بولا مجنوں تم میں کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کی رمز سے واقف نہیں. کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب. وہ تو کوئی عاشق اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اسے آزمائے، اس پہ پریشانیاں بھیج کے آزمائے. کسی عاشق کے ہوتے ہیں ایسے نصیب کہ بلا نازل کرے اس کا حبیب. یہ بلا ہرگز نہیں ایک ناز ہے، یہ بھی ایک محبوب کا انداز ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا حکم پورا کرنے میں جو پریشانیاں آئیں گی تو عاشق اسے اپنی سعادت سمجھتا ہے. بھائیو آج ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے تو ہیں، لیکن محبت کا وہ درجہ ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو پورا کرنے میں مزہ آئے. اس کی طرف سے آنے والی پریشانی ہماری لذت میں اضافہ کرے، اتنی محبت نہیں ہے.